جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ٹرمپ کا دورہ چین اور چینی صدر سے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات اور تائیوان سے ایران تک سب کچھ ہوا ڈسکس، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دورے کے بعد کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان؟ مستقل جنگ بندی، مستقل سیز فائر، کوئی معاہدہ، کشیدگی میں کمی، یا یہ دورہ جتنا اہم قرار دیا جا رہا تھا اتنا اہم نہیں نکلا؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ کوکین کوئین انمول پنکی کی فلمی کہانی جاری ہے، مطلب پنکی فلم جاری ہے، بڑے بڑے نام اور ایسے نام کہ بندہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں سجی ایوارڈ منڈی، ابھی بڑی عید پر بکرا منڈی یا مویشی منڈی تو سجے گی، لیکن اس سے پہلے ایوارڈ منڈی سجی، اور اپنے اپنے چہیتوں، اپنے اپنے لاڈلوں کو ایوارڈز سے نوازا گیا۔ ایوارڈز کی ایک بار ہوئی پھر بے توقیری، اور اب تو ایوارڈز، قومی ایوارڈز لینے اور دینے والوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جن کو نہیں ملے وہ شکر ادا کر رہے ہیں، کچھ کو چھوڑ کر۔ کچھ واقعی ایسے ہیں جن کو ایوارڈز ملنے چاہیے، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ جنہیں ایوارڈ لیتے دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے عام پاکستانی کا بھی۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان تینوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ نکولس کرسٹوف کی نیو یارک ٹائم میں 11 مئی 2026 کو ایک آئی ہے تحقیقی رپورٹ یا کالم۔ نکولس کرسٹوف بہت بڑا صحافی ہے نیو یارک ٹائمز کا، اور اس کالم نے یا اس رپورٹ نے یا اس خبر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دی ہے۔ نکولس کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی جیلوں میں اسرائیلی تربیت یافتہ کتوں سے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں اسرائیلی تربیت یافتہ کتے فلسطینی قیدیوں سے جنسی زیادتی کرتے ہیں۔ ایک قید فلسطینی صحافی کے ساتھ کتوں سے بدفعلی کرائی گئی، اور اس صحافی نے آ کر کرسٹوف کو سارا کچھ، جو کچھ اس کے ساتھ بیتی وہ بتا دیا۔ فلسطینی عورتوں سے جنسی زیادتی ہوتی ہے اسرائیلی جیلوں میں، مردوں سے جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں، یعنی بچوں سے بھی جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اور جنسی زیادتی جب ہو رہی ہو تو تماشا دیکھا جاتا ہے، ارد گرد لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مذاق اڑائے جاتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ اور اس کالم میں جو نکولس کرسٹوف کا کالم ہے، اس میں 38 حوالے ہیں، اور جب یہ کالم چھپا، یہ تحقیقی رپورٹ چھپی، تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اسرائیل کی طرف سے ایک لمبا چوڑا تردیدی اور وضاحتی بیان بھی سامنے آیا، اور پھر دباؤ بھی پڑا نیو یارک ٹائم سے کہ اس مضمون کو اپنی ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیں اور اس صحافی کو بھی نکال دیں۔ لیکن نیو یارک ٹائمز اپنے صحافی کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ اس کے پاس ثبوت ہیں، اور وہ ثبوت سارے دیکھ کر ہی ہم نے یہ کالم یا یہ تحقیقی رپورٹ چھاپی ہے۔ یہ ہے اس دنیا میں اسرائیل کا کردار، اور اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر ہاتھ ہے امریکہ کا، تو انڈائریکٹ یہ ہے کردار امریکہ کا۔ اور وہ عافیہ صدیقی، پاکستان کی بیٹی، امریکی وکیل نے امریکہ کی طرف سے معافی مانگی۔ اس نے کہا بحیثیت امریکی میں عافیہ صدیقی کا وکیل رہا ہوں، میں امریکہ
طرف سے معافی مانگتا ہوں کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ 2 بار جو جیل کے اہلکار ہیں انہوں نے زیادتی کی، جنسی زیادتی، اور کئی بار جیل میں جو قیدی ہیں انہوں نے جنسی زیادتی کی۔ کوئی ہل جل ہوئی پاکستان؟ کوئی احتجاجی خط، کوئی امریکی سفیر کو طلب کرنا یا امریکی کسی اہلکار کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرنا؟ یہ ہوتے ہیں غلام ملک اور غلام قومیں۔ وہ محمد بن قاسم، وہ راجہ طاہر، وہ عورتوں کی پکار، اور وہ اس کا آنا اور چھڑوا کر لے جانا، یہ ماضی کے قصے کہانی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا جاتا ہے۔ ٹرمپ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ پوری دنیا میں ڈنکے ہیں۔ عافیہ صدیقی کی کسی نے بات نہیں، اور اب یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہوگی 55-56 مسلمان ملکوں کے لیے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، یہ کہا ہے سلمان اکرم راجہ نے۔ سلمان اکرم راجہ پڑھے لکھے شخص ہیں، وکیل ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ جھوٹ اور سچ میں کیا باریک سی لائن ہوتی ہے، یا کیا سرخ باؤنڈری ہوتی ہے جسے عبور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو بات میں وزن تو ہوگا، کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوگی، کچھ نہ کچھ ان کے پاس انفارمیشن تو ہوگی۔ افسوسناک اور شرمناک۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ سہیل افریدی صاحب ایک بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 150 صحافیوں کے ایک فارم ہاؤس پر بلایا گیا، ملاقات ہوئی، اور انہیں خوب مال دے کر یہ ٹاسک دیا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف بیانیہ بنائیں۔ 150 صحافی، دل نہیں مانتا۔ ابھی تک بات لیک ہو چکی ہوتی، اتنے صحافی، اتنا مال اور ایک بیانیہ، دل نہیں مانتا۔ سہیل افریدی صاحب کو ثبوت دینے چاہیے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ سابق بھارتی آرمی چیف منوج نروانے نے اور RSS رہنما نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کر دی، جبکہ کانگریس نے اسے غداری قرار دے دیا۔ قرب قیامت کی نشانی دیکھیے، کانگریس ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات، مذاکرات کی حمایتی رہی ہے۔ اب جب RSS، وہ بھی ایک قرب قیامت کی نشانی ہے کہ اتنی انتہا پسند تنظیم کا رہنما کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور سابق آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، جبکہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ غداری ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا۔ دونوں طرف لوگوں کے مسائل ایک جیسے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عوام میں دوستی دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے۔ نروانے، سابقہ بھارتی آرمی چیف۔ بھارت نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب خود تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پرانا خیال ہے کہ پاکستان بکھر جائے گا۔ پاکستان ٹوٹنے، بکھرنے یا ختم ہونے والا نہیں۔ سابق راہ چیف AS دلت۔ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور ہم دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف پیسہ لگانے سے بہتر ہے کہ اپنی عوام پر پیسہ لگائیں، جہالت پر، بے روزگاری پر، غربت پر، مہنگائی پر۔ پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے۔ پاکستان اور بھارت کو یہیں رہنا ہے۔ اگر یورپ کی طرح بہتر طریقے سے رہ لیں گے تو عوام خوشحال ہو جائیں گے، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران UAE کا دورہ کیا اور UAE صدر سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات تعلقات میں تاریخی پیش رفت ثابت ہوئی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر سے آئی ہے یہ خبر، حیرت انگیز طور پر۔ جبکہ متحدہ عرب امارات کی اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کی تردید، میڈیا کو جھوٹی خبریں نہ پھیلانے کا مشورہ۔ اور عباس عراقچی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میرے ملک کے خلاف جارحیت میں براہ راست شریک تھا۔ UAE اور ایران کے تعلقات اس خطے میں باقی عرب ملکوں سے زیادہ خراب ہیں، یعنی ایران کے ساتھ باقی عرب ملکوں کے بھی عمان کے علاوہ تعلقات خراب ہیں، لیکن UAE کی بہت زیادہ خراب ہیں۔
اور باقی عرب ملکوں پر بھی ایران کو غصہ ہے، لیکن یو اے ای پر بہت زیادہ غصہ ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب آج قومی اسمبلی میں بول رہے ہیں یو اے ای کے حوالے سے کہ یو اے ای نے نہ صرف ہم سے $3 ارب واپس لے لیے، نہ صرف ہمارے ویزے بند کر دیے ہیں، بلکہ پارا چنار کے لوگ جو شیعہ ہیں اور جو وہاں کام کر رہے ہیں یو اے ای میں، ہزاروں لوگوں کو نکالا جا چکا ہے یو اے ای سے ان کے شیعہ ہونے پر۔ اور نکالا کس طرح جاتا ہے کہ اچانک انہیں بلا لیا جاتا ہے، پولیس یا ان کی جو تفتیشی ویزے والے لوگ ہیں وہ اچانک بلاتے ہیں ٹیلی فون کر کے، پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے، جیل کے سیل میں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے ہیں، اے سی چلا دیے جاتے ہیں، اور پھر 24 گھنٹے میں 1 گلاس پانی یا روٹی مل جائے تو خوش نصیبی، اور پھر کئی دنوں کی ضلالت کے بعد انہیں ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو افسوسناک ہے اور شرمناک ہے، اور ایسی کئی کہانیاں پاکستان کے سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ یو اے ای سے جو واپس لوگ آئے ہیں وہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا مسلم امت کا، اور ابھی بھی ہم مسلم امت کے خواب دیکھ رہے ہیں، جن کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے انہیں سلوٹ ٹھوک رہے ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ کوئٹہ جاتے ہوئے گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق، پرو وائس چانسلر سید منظور احمد اور پرسنل اسٹاف افسر ڈاکٹر ارشاد اور یونیورسٹی کے سرکاری ڈرائیور لاپتہ ہو گئے ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انہیں کسی کالعدم تنظیم یا دہشت گرد تنظیم نے اغوا کر لیا ہے۔ ان کے موبائلز بند ہیں، تحقیقات تفتیش جاری ہے اور سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، اور پہلا موضوع وہی کوکین کوئین پنکی، ہر لمحہ ایک نیا انکشاف، پنکی کے گاہک شوبز سے بھی، پنکی کے گاہک سیاستدان بھی، پنکی کے گاہک بیوروکریٹ بھی، پنکی کے سر پر ہاتھ بڑوں کا، اور پنکی کی گرفتاری کوئی منشیات کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ایسے سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ منشیات کی وجہ سے، کیا منشیات کی وجہ سے گرفتاری ہوئی، یا پیچھے جو بڑے تھے ان کا پنکی کے ساتھ کوئی پیسے کا لین دین، اور پنکی گرفتاری سے پہلے گرفتار تھی، گرفتاری ڈالنے سے پہلے وہ گرفتار تھی کئی دنوں سے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں مبینہ طور پر۔ اور یہ بات بھی مبینہ طور پر سامنے آ رہی ہے کہ کراچی کے تعلیمی اداروں تک منشیات جاتی رہی، منشیات پہنچانے کے لیے خاتون سمیت 6 رکنی گینگ تھا، اور پھر پنجاب حکومت نے بھی پنکی نیٹ ورک پر رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز نے، وزیر پنجاب نے، سی سی ڈی نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ملزمہ کا سابق شور جو پولیس افسر ہے اسے طلب بھی کر لیا گیا ہے۔ پنکی کو لاہور لانے کا امکان ہے تفتیش کے لیے۔ اور ادھر کوکین ملکہ تھی، ایک چرس ملکہ بھی گرفتار ہوئی ہے۔ نرگس عرف ملکہ سے 35 کلو چرس برآمد ہوئی ہے۔ کارروائی خداداد کالونی قبرستان کے قریب عمل میں لائی گئی۔ ملکہ بھی پوش علاقوں میں چرس سپلائی کرتی تھی۔ مزید گرفتاریاں متوقع ہیں، کراچی میں کمال ہو رہا ہے۔ اور انمول پنکی کے انکشافات جاری ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہا ہے، جس طرح گرفتاری ہوئی ہے، جس طرح اسے پکڑا گیا ہے، اور جس طرح کے حالات ہیں، اور جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، پنکی صرف فرنٹ مین لگتی ہے۔ اس کے پیچھے کئی پنکے ہیں، بڑے پنکے، اور وہ بڑے پنکے نہیں پکڑے جائیں۔ اسی طرح کے چھوٹے موٹے اہلکار پکڑے جاتے ہیں، چند دن شور مچتا ہے، اور یہ اہلکار بھی چھوٹ جاتے ہیں، اور یہی پنکی کے ساتھ ہونا ہے۔ عزیر بلوچ صاحب پتہ نہیں کتنے درجنوں مقدمات سے بری ہو چکے ہیں۔ ایان علی کہاں ہے؟ ایان علی کے پیچھے بھی بڑے بڑے پنکے تھے۔ ایان علی کوئی خود سارا کچھ نہیں کر رہی تھی، تو اسی طرح اس پنکی کے پیچھے بھی پنکے، اور یہ بھی نکل جائے گی پتلی گلی سے۔ اور ہمارا آج کا دوسرا موضوع امریکہ ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بند رہے گی، آبی گزرگاہ کے ذریعے امریکی ہتھیاروں کی ترسیل نہیں ہونے دیں گے۔ چین نے کہا ہے کہ پاکستان ثالثی کی کوششیں تیز کرے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے میں مدد دے، جبکہ ایران نے پھر کہا ہے کہ امریکہ کے اشتعال انگیز بیانات، دھمکیاں، برا رویہ ممکنہ معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اور صدر ٹرمپ کا بڑا اہم دورہ چین
چینی صدر سے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات، اہم پیش رفت ہونے کا امکان تھا، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے، امریکہ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے صدر ٹرمپ پہنچے جب چین، تو چینی صدر نے خود استقبال نہیں کیا، اپنے نائب صدر بھجوا دیا۔ یہ بھی ایک طرح سے ہلکا سا صدر رویہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی طرف سے، لیکن صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین امریکہ کو حریف نہیں سمجھتا، پارٹنر بننا چاہتا ہے، یہ چینی صدر نے کہا، جبکہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپ کا دوست ہونا میرے لیے اعزاز۔ پھر چین نے کہا کہ تائیوان ہماری ریڈ لائن، اور پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ سے 3 بار تائیوان کے حوالے سے سوال ہوا، صدر ٹرمپ نے ایک لفظ نہیں بولا۔ یہ ہوتا ہے بڑے ملک کا بڑا اثر۔ لیکن جیسا کہ اس دورے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس دورے سے امریکہ ایران اسرائیل جنگ یا امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت ہوگی، وہ تو دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ امریکی مطالبات، امریکی شرطیں ایسی ہیں کہ ایران بالکل نہیں مانے گا، جبکہ ایرانی شرطیں اور مطالبات امریکہ نہیں مانے گا۔ تو لہٰذا بات وہی ہے کہ جو عالمی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل تیاری کر رہے ہیں ایک بڑے حملے کی ایران پر، تو زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ پھر سے جنگ چھڑ جائے۔ البتہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، چین، روس بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ دوبارہ نہ چھڑے، مگر چونکہ دونوں کے مطالبات مشرق مغرب جیسے ہیں، آگ پانی جیسے ہیں، اور یہ ملاپ ہونا بہت مشکل ہے، تو زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ کشیدگی بڑھے گی۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ایوارڈ منڈی پھر سجی، بکرا منڈی کی طرح۔ خیر بکرا منڈی اور منڈی مویشیاں تو وہاں تو بڑے مہنگے بکرے ملتے ہیں، بڑے دل گردے کا کام ہے آج کل بکرا خریدنا، لیکن ایوارڈز اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ اب ایک قربانی کے بکرے سے بھی سستا ایوارڈ ہو گیا ہمارا قومی ایوارڈ۔ ایوارڈ ملے کیسے، کن کن کو؟ بہت ساروں کو ملے۔ 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایس پی علی رضا صاحب کو ملا ہے ایوارڈ، ڈائریکٹر CDA انم فاطمہ ہیں، ان کو ایوارڈ ملا ہے، چودھری اویس افضل کو ایوارڈ ملا ہے، اور محمد یوسف کو ایوارڈ ملا ہے۔ اور ان کو ایوارڈ دیا کس لیے گیا ہے کہ 612 ایکڑ سرکاری زمین واگزار کرائی، حکومت کی زمین۔ اب یہ کس کام کے لیے بھرتی ہوئے تھے؟ سرکار کے نوکر ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے پیسے لیتے ہیں، گاڑیاں ملی، پیٹرول ملتا ہے، دفتر ملا ہے، گھر ملا ہے، الاؤنسز ملتے ہیں، تو پھر ایوارڈ کس کے کہ اگر انہوں نے زمین واگزار کرائی۔ لیکن اس کے بعد دوسرا جو اہم پوائنٹ، ان چاروں کو ایوارڈ اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے غریبوں کی بستیاں گرائیں، غریبوں کی بستیاں اور گھر گرا کر وہ زمین حکومت کو دی ہے، غریب در بدر ہوئے، تو غریبوں کی بستیاں گرانے پر ان کو ایوارڈ ملا ہے۔ یہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، امیروں کے جو اپارٹمنٹس ہیں، ہائی کورٹ نے کہہ دیا غیر قانونی لیز ہے، یہاں ہوٹل بننا تھا، یہاں اپارٹمنٹس بن گئے۔ وہاں تو انم فاطمہ صاحبہ اس طرف تو نہیں گئی، محسن نقوی صاحب نے پولیس بھجوائی تھی، وزیر اعظم نے رکوا دیا، وہاں تو واگزار نہیں کروائی گئی زمین۔ اور وزیر اعظم کا کچی بستیوں پر دل میں درد نہیں جاگا، ادھر کیوں جاگا؟ کیونکہ یہ طبقہ اشرافیہ کا ملک ہے۔ ایک اور انم فاطمہ صاحبہ جو ہیں، ان کے پاس 3 عہدے ہیں، ڈائریکٹر DMA CDA میں، ڈپٹی DG انفورسمنٹ CDA میں، اور تیسرا عہدہ ہے وہ گریڈ 20 کی پوسٹ پر چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد بھی ہیں، اور خود 1 سال پہلے گریڈ 18 میں آئی ہیں۔ لیکن ہمارے دوست ماجد نظامی کہتے ہیں کہ 2024 میں چودھری مونے سلائی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنا ان کا ایسا کارنامہ تھا جو مخصوص حلقوں میں سالوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ایوارڈ تو ملنا ہی تھا۔ پھر سابق چیئرمین نیب دیدار علی شاہ کو ایوارڈ دیا گیا، پتہ نہیں کس بات پہ ایوارڈ دیا ہے۔ گڑی خدا بخش میں پیدا ہونے والے یہ جیالے ہیں،
1988 کے الیکشن میں ممتاز بھٹو کو ہرا کر پیپلز پارٹی کے MNA بنے, 1990 میں MPA بنے اور 1990 میں دوبارہ MPA بنے. 93 میں جب بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو انہیں ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا, پھر چیئرمین نیب بھی رہے اور اب ایوارڈ بھی لے اڑے. پر جب بلاول بھٹو کے ایوارڈ مل گیا اومنی گروپ کے وہ جو ہیڈ ہیں ان کو, انور مجید کو ایوارڈ مل گیا ہے, زرداری صاحب کے دوست کو, تو پھر کیا باقی رہے گا؟ سکندر سلطان راجہ کی اہلیہ کو بھی پچھلی مرتبہ ایوارڈ ملا تھا, یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو ملا تھا, تو کیا رہ گیا؟ ایک DG FIA ہوا کرتے تھے, ان کو ایوارڈ دے دیا, بعد میں ان کو ہٹا دیا گیا کہ آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں. ایوارڈ ہٹایا پہلے گیا اور بعد میں ایوارڈ بھی دے دیا. ایک FBR کے افسر تھے, ان کو کرپشن پر ہٹایا گیا, پتہ چلا ان کو بھی نامزد کیا گیا تھا ایوارڈ کے لیے. ایک زرعی سائنسدان تھے, ان کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی 2 دن بعد دیکھی, ان کو بھی ایوارڈ دے دیا. DC اسلام آباد توہین عدالت کے مرتکب سزا ہوئی, ان کو ایوارڈ دے دیا. تو ان کو غریبوں کی بستیاں گرانے پر اور جیالہ بننے پر ایوارڈ تو ملنا چاہیے تھا. اور مشیر نجکاری محمد علی کو ایوارڈ دے دیا گیا, کہا کہ انہوں نے 129 ارب کی بچت کرائی اور 200 ارب کی کمی جو IPPs میں متوقع ہے. ماشاءاللہ جی, متوقع جو آمدن ہے اس پر ایوارڈ دے دیا. اویس لغاری کو ایوارڈ مل گیا جی, وزیر توانائی کو, وفاقی وزیر توانائی کو. یہ صدر زرداری ان کو بھی ایوارڈ دیں گے اور انہوں نے اناؤنس کیا ہے. بینظیر بھٹو کے بھائی تھے, بنے ہوئے تھے منہ بولے بھائی فاروق لغاری صاحب جو صدر تھے, انہوں نے بینظیر بھٹو حکومت کو 58(2) بھی اس وقت صدر کے پاس اختیار تھا, فارغ کر دیا, حکومت برطرف کر دی. تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ فاروق لغاری نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی اور ساری عمر پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیے رکھا فاروق لغاری صاحب. اویس لغاری صاحب کے خلاف یہ نواز شریف صاحب جلسے کرتے تھے اور اویس لغاری اور کے والد فاروق لغاری اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو انگریزوں کے کتے نہالے والے بددیانت کہتے تھے نواز شریف صاحب. آج کل یہ شہباز شریف کی وزیر ہے. اون چودھری عمران خان کا دستے راست شہباز شریف کا وزیر ہے. تو ان کو اب ایوارڈ ملا ہے. ایوارڈ کس لیے ملا ہے؟ اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی عوام کو دینے پر, بجلی لوڈ شیڈنگ پر, گیس لوڈ شیڈنگ پر, اور IPPs ڈاکو جو ہیں ان کو کیپیسٹی چارجز دینے پر. ان کی ادائیگیاں 3400 ارب تک پہنچ گئی ہیں جو دینی ہیں, 3400 ارب دینے ہیں IPPs کو. اس شاندار کارکردگی پر انہیں ایوارڈ دیا گیا. گزشتہ 3 سالوں میں 1250 شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا گیا. بلاول بھٹو, اعظم نذیر تارڑ, خواجہ آصف رانا, ثناء اللہ عطا تارڑ, محسن نقوی, حسن اقبال, شیری رحمان, طارق فاطمی, فیصل سبزواری, مصدق ملک, ہنا ربانی, خربشرا انجم اور عمر فاروق ظہور, عمران خان کے گھڑی والے. جب میں نے ان کو کہا کہ ان کو ایوارڈ اس لیے ملا کہ انہوں نے عمران خان کی گھڑی دریافت کی جس پر عمران خان کو سزا ہوئی, اور سزا کیا ہوئی؟ عمران خان کو گھڑی کیس میں 14 سال سزا ہوئی, اور ملک سے غداری کرنے والا جو الزام تھا سائفر, اس میں 10 سال ہوئی. یعنی گھڑی کا جرم بڑھا. ملک کی سلامتی کے خلاف کام کرنے سے جو حکومت کہہ رہی تھی, دونوں الزام لگائے تھے نا, تو گھڑی کا الزام بڑھا. تو عمر فاروق ظہور صاحب سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں تو پاکستان اور UAE کے درمیان تعلقات کے درمیان برج ہوں. اربوں ڈالر کی میں سرمایہ کاری لانے والا ہوں. کھیت مٹی سرمایہ کاری ہے. 114 MOU سائن کیے ہیں شہباز شریف نے اب تک, ایک MOU بھی توڑ نہیں چڑھا. اور UAE سے ہماری سرمایہ کاری کا یہ عالم ہے کہ جو ہمارے بینک میں سود پر اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ بھی واپس لے لیے. الٹا ہمارے ویزوں پر پابندی لگا دی. الٹا ہمارے جو پاکستانی شیعہ ہیں ان کو نکال رہے ہیں بے عزت کر کے. تو 2 مرتبہ عمر فاروق ظہور کو ایوارڈ مل چکے ہیں. توقیر شاہ شہباز شریف کا چہتے, ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی PS ہوتے شہباز شریف صاحب جب شہباز شریف وزیر اعظم, ان کو بھی ایوارڈ. جلیل عباس کو ایوارڈ, اور آج چیمہ شہباز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں وزیر, نگران میں وزیر اور اب بھی وزیر, ان کو بھی ایوارڈ ملے.
تو اور یہ بھی سنتے ہیں ایڈیشنل IG CTD پنجاب وسیم سیال کو ایوارڈ. اور ماجد نظامی کہتے ہیں کہ معروف یوٹیوبر اور محقق سعد ریاض سے القاعدہ کا ممبرشپ کارڈ برآمد کروانا بھی ان کا کارنامہ ہے, اس پر جو ایوارڈ ملنا چاہیے. تو جس طرح جن لوگوں کو ایوارڈ ملے اور جس طرح ایوارڈ منڈی لگتی ہے, یقین کریں نہ ایوارڈ دینے والوں کی کوئی عزت, چند ایک کو چھوڑ کر, نہ ایوارڈ لینے والوں کی کوئی عزت, اور ایوارڈ کی تو بالکل ہی کوئی عزت نہیں رہ گئی. اب تو ڈر لگتا ہے کہ کسی دوست کو کوئی ایوارڈ نہ مل جائے جو بہت پیارا دوست ہے, کیونکہ اس کو پھر جس نظر سے لوگ دیکھتے ہیں اس پر شرم آتی ہے, سر شرم سے جھک جاتا ہے. یقین کریں صدر زرداری صاحب جس کے سینے پر ایوارڈ لگا رہے ہیں, آپ اندازہ کریں. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو جن کو خوشی ہو رہی ہے کہ صدر زرداری مجھے ایوارڈ دے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت, حیرانی ہے ویسے, لیکن یہ اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے, اپنے اپنے کریکٹر کی بات ہے, اپنے اپنے کردار کی بات ہے. ہر بندے کو حق ہے کہ حق حاصل ہے کہ وہ لے یا نہ لے. بہرحال یقین کریں کوئی وقت اور ویلیو نہیں رہے گی.